الذكر فهل من مدكر بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، اور یقیناً ہم نے لقمان علیہ السلام کو حکمت و دانائی عطا کی. انشکر للہ، کہ آپ شکر کریں اللہ تعالیٰ کا. وَمَن یشکر، اور جو کوئی شکر کرے گا، فَإِنَّمَا یشکر لِنَفْسِهِ، یقیناً وہ شکر کر رہا ہے اپنی جان کے لیے ہی. وَمَن کفر، اور جس نے انکار کیا، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، تو پس بے شک اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے اور قابل تعریف ہے. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ، اور جب کہا لقمان علیہ السلام نے لِابْنِهِ، اپنے بیٹے سے، وَهُوَ يَعِظُهُ، اور اس حال میں کہ وہ اسے نصیحت کر رہے تھے، یا بنیا، اے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا. ان الشرک، بے شک شرک، لظلم عظیم، بہت بڑا ظلم ہے. ووصینا الانسان، اور ہم نے تاکیدی حکم دیا ہے انسان کو، بوالدیہ، اس کے والدین کے متعلق. حملتہ امہ، اٹھایا اس کو اس کی ماں نے، وہنن علی وہن، تکلیف در تکلیف. وفصالہ، اور اس کا دودھ چھڑوانا، فی عامین، 2 سالوں میں. انشکر لی، میرا شکریہ ادا کرو، والی والدی کا، اور اپنے والدین کا. الی المصیر، میری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے. یہاں جناب لقمان علیہ السلام کا واقعہ شروع ہو رہا ہے، اور اسی نام پہ اس سورت کا نام ہے. لقمان علیہ السلام کون تھے؟ اس میں بنی اسرائیلی روایات اور بے سند اقوال بہت سارے موجود ہیں، جس کے بارے میں ان کا تعلق نبیوں کے ساتھ جوڑا جاتا ہے. ان کی عمر کے متعلق، ان کے پیشے کے متعلق بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو ذکر اس لیے نہیں کیا جاتا کہ صحیح سند کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یا کسی صحابی سے ایسی بات مروی نہیں ہے. تو اس لیے جو چیز ذکر کی گئی ہے اس چیز کے اوپر زیادہ توجہ ہونی چاہیے. اور یہ اس لیے بھی ضروری ہے، بہت مفسرین نے اس پر بڑی لمبی چوڑی بھی بسا اوقات بحث کی ہے. ہوتا یہ ہے کہ جب بندہ اصل موضوع سے ہٹ کے ایک ایسی چیز کی طرف جس کی طرف قرآن و حدیث نے زیادہ زور نہیں دیا نا، اس میں پڑ جاتا ہے تو اصل چیز رہ جاتی ہے. تو جو اصل چیز ہے نا، بہت سارے انبیاء کا اور بہت ساری چیزوں کا ذکر کیا جس میں نام کے ساتھ ذکر کر دیا، اس کے بعد باقی کوئی علم نہیں ہے، کیونکہ اصل مقصد تو وہ بات بتانا ہے نا، وہ کام بتانا جو اچھا ہے یا برا ہے، نہ کہ یوں کہ اس چیز کو پوجا جائے. تو اس لیے اس کے بارے میں ان کی شان اور عظمت کے لیے یہی چیز کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے نام کے ساتھ ان کے اعمال کو اور ان کے کردار کو اور ان کی زندگی کے نمایاں جو پہلو تھے ان کو قرآن پاک میں ذکر کیا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی پسندیدگی دیکھیں. تو یہ ہمارے لیے ایک رول ماڈل اور آئیڈیا ہونا چاہیے اس اعتبار سے. اور یہاں سے اس واقعے میں 2 چیزیں ذہن میں رکھیں گے. پہلی چیز یہ ہے، لقمان علیہ السلام بہترین باپ تھے. باپ کو اس طرح ہونا چاہیے، اور باپ کا انداز، اخلاق، اور خصوصاً اپنے گھر والوں کے ساتھ کیا معاملات ہونے چاہیے جو اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ ہیں. گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن پاک میں ذکر کر کے اس کے اوپر لازمیت کی مہر ثبت کر دی ہے کہ یہ کردار ہونا چاہیے. اور اس کے ساتھ پھر اولاد کی کیا ضرورت ہے، اولاد کی بنیادی ضرورت بھی ہوتی ہے، اس کو بھی اس واقعے کے ذریعے ذکر کر دیا گیا کہ ایک بنیادی ضرورت اور بنیادی اولاد کا حق کیا ہے، کیا اس کو آپ نے دینا ہے. تو فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، ہم نے لقمان علیہ السلام کو حکمت اور دانائی عطا کی. یعنی دانا، عقل مند، باشعور باپ اور باشعور بیٹا کیسا ہوگا، وہ اس واقعے کے اندر یہ ساری چیزیں ذکر کی جائیں گی. تو فرمایا کہ ہم نے حکمت اور دانائی عطا کی. یعنی حکمت اور دانائی، شعور اور عقل مندی باپ اور بیٹا کیسے ہوگی، کب ہوگی، کن معاملات میں ہوگی، وہ ہے انشکر للہ. حکمت اور دانائی کا تقاضا سب سے پہلے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے، اللہ تعالیٰ کے سامنے شکر گزار بندے بن جائیے. اور شکر 5 چیزوں کو اپنے اندر سموئے ہوتا ہے. سب سے پہلے کیا ہے کہ جو نعمت عطا کرنے والا ہے اس کے سامنے عاجزی اختیار کرنا. ایک آدمی اس کے سامنے عاجزی اختیار نہیں کرتا تو وہ اس کا شکریہ ادا کرنے والا
نہیں ہے. تو اس اللہ کے سامنے عاجز ہو جانا کہ اللہ ہم عاجز ہیں, ہم بے بس ہیں, اور تو ہی ہے جو بے نیاز ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری چیز اس کے ساتھ محبت کرنا, اور تیسری چیز اس کی طرف لپکنا, اس کی اطاعت اور فرما برداری کرنا, اور چوتھی چیز اس میں کیا ہے کہ اس کی بات کو دل و جان سے اس طرح سے تسلیم کرنا کہ اپنی عمل کے اندر ان چیزوں کو لے کے آنا. اور پانچویں چیز کیا ہے کہ اس کو اپنے یعنی محبوب کی بات کو آگے دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرنا. یہ شکریہ کے اندر شامل ہے. تو انشکر للہ, اللہ تعالیٰ کی بات سننی بھی ہے, اس سے محبت بھی کرنی ہے, اس سے عاجزی بھی اس کے سامنے اختیار کرنی ہے, اس کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہوئے اس کی بات کو دوسروں تک پہنچانا بھی. انشکر للہ, یہ اللہ تعالیٰ کا شکر. اور شکر کے بارے میں آپ جانتے ہیں, آگے یہاں بھی فرمایا گیا کہ جو شخص شکر کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قریبی بھی ہوتا ہے, اور اللہ تعالیٰ اس کو اور زیادہ نوازتے ہیں. وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ, وہ اپنے لیے یہ سارا کچھ سامان اکٹھا کر رہا ہے. وَمَن كَفَرَ, اور جس نے ناشکری کی, فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ, تو اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے اور وہ قابل تعریف ہے. یعنی ہوگا کیا کہ اللہ تعالیٰ بسا اوقات اس کو سزا دے گا, اور سزا پہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص کیا ہے جی, جس طرح کے بسا اوقات لا علم لوگ اور بے دین لوگ کئی بری چیزوں کا اور اپنے برے اعمال کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور کہتے ہیں کہ بسا اوقات تقدیر کے اوپر, حالانکہ تقدیر کا معاملہ بھی تو اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے نا, اس کے سپرد سونپ کے سارا ملبہ اس کے اوپر ڈال دیتے ہیں. تو فرمایا حمید, وہ عدل کے ساتھ کرنے والا ہے, اگرچہ لوگوں کو اس چیز کی سمجھ نہیں ہے, وہ قابل تعریف ہے. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ, اور آگے فرمایا کہ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا, یعنی سب سے پہلی چیز کیا ہے, اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہونا, اللہ تعالیٰ کا تعارف, اس کی اطاعت اور فرما برداری, اور یہ جو 5 چیزیں ذکر کی گئی ہیں اس میں. اور اس کے بعد کیا ہے, فرمایا کہ لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے سے, اولاد انسان کے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا, اس دنیا سے بندہ چلا جاتا ہے تو اس کے لیے اس کی اولاد ایک بہترین صدقہ جاریہ کی صورت میں ہوتی ہے, یا اس کے لیے اگر اس نے تربیت اس کی درست نہیں کی اور ان کو غلط طریقے کے اوپر ڈال کے گیا ہے تو اس کے لیے یہی عذاب اور سزا کے لیے ہے کافی ہو جاتا ہے. جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ یہ آدمی فوت ہو جاتا ہے اور اس نے اپنے بیٹے کی اچھی تربیت کی ہے, وہ اس کے لیے استغفار کرتا ہے, دعا کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کا درجہ کیا کر دیتا ہے, بلند کر دیتا ہے. اب جب وہ نماز ہی پڑھنے والا نا, کم از کم اس کا عقیدہ ٹھیک ہے اور اس کے بعد نماز ہے اور اخلاق و کردار کی بہتری ہے, تو یقین مانے یہ اتنا بڑا صدقہ جاریہ, اتنا بڑا صدقہ جاریہ ہے کہ شاید آپ باقی چیزوں کو دیکھ لیں, وہ ایسا نہیں ہو سکتا. اس میں اللہ تعالیٰ نے اتنا, لیکن اس چیز کے اوپر اتنی توجہ نہیں ہوتی, جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ بسا اوقات دنیا میں بھی پگڑی اچھل جاتی ہے اور وہ سلامت نہیں رہتی اس کی توقیر. اسی طرح جب یہاں سے جب دنیا کے اندر توقیر سلامت نہیں رہی, تو وہ جب اس دنیا سے جائے گا تو وہ کیا اس کے لیے دعائیں کریں گے, یا کیا اس کے لیے آنسو بہائیں گے, یا کیا اللہ سے اس کے لیے فریادیں کریں گے. تو اپنی اولاد کے بارے میں فکر مند ہونا. اور یہاں جناب لقمان علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں, اس قال لقمان لابنہ, وہ بس وہ اپنے سر ہو گئے, اور ہماری قوم کا ایک وہ نظریہ اب آ گیا نا, ہر کوئی اپنی مرضی, ہم کوئی غلام تھوڑی ہیں, جو جس کے جی میں ہے وہ کرے, جو جس, ہم آزاد لوگ ہیں, جو جہاں کرے. یعنی خاندانی نظام بھی گیا, معاملات بھی گیا, سب بھی گیا, بس کسی کی اپنی ماننی ہے جو خواہش نفس, یعنی وہی جو ایک ہے منڈی میں کھڑا ہوا جانور, وہ بھی اگرچہ کسی چیز کا پابند ہوتا ہے, لیکن کہتا ہے میں کسی چیز کا پابند نہیں ہوں, نہ ماں باپ کا, نہ بہن بھائیوں کا, نہ اولاد, کوئی رشتہ, کوئی حقوق, بس اپنے مثالیں ان کی دیتا ہے. پھر وہاں تو یہ نظام ہی نہیں ہے, وہاں تو یہ خاندانی اور یہ معاملات اور یہ چیزیں, ان چیزوں کو کوئی اہمیت اور درجہ ہی نہیں دیا جاتا ہے. تو وہ تو اپنے ایک مطلب کے لیے, اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو قانون کے شکنجے میں بھی پھنس جاتے ہیں, اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو آپ کو یہ فائدہ نہیں ہوگا, یہ نقصان ہو سکتا ہے. تو وہ ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ان ساری چیزوں کو لیتے ہیں, جبکہ اسلام نے یہ نظریہ نہیں دیا جس کے خلاف یہ سارا کچھ چل رہا ہے اور ہو رہا ہے. تو فرمایا وَهُوَ يَعِظُهُ, وہ اس کو نصیحت کر رہے تھے. نصیحت کے اندر کیا ہے, واعظ کے اندر ایک ہے اس کو تنبیہ کرنا, ایک ہے نصیحت کرنا. نصیحت میں خیر خواہی شامل ہوتی ہے, ٹھیک ہے, یعنی ایسے انداز میں نصیحت کی جائے کہ وہ یہ سمجھتے مجھ پہ تنقید نہیں ہو رہی, میری عزت کو چھالا نہیں جا رہا, میری بے عزتی اور بے حرمتی نہیں کی جا رہی, بلکہ ایسے انداز میں بتایا جائے کہ اس میں اس کی خیر خواہی ہے. جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ بات کو دیکھ لیں, اس میں یہی چیزیں, اور یہاں بھی یہی چیز. وَهُوَ يَعِظُهُ, یعنی ایسے انداز میں کہ جو اس کے دل پر اثر کرنے والا, وہ اس کو نصیحت کر رہے تھے. یا بنیا, اے بیٹے, لا تشرک باللہ. یہ دیکھیں, بنیا باپ ہے لیکن بیٹے کو بلانے کا یہ بھی چیز ہے نا. بس اوقات کہتے ہیں اولاد نافرمان اور اولاد آگے سے جواب دیتی ہے. آپ صاف ذرا آپ ایک چیز کو زور سے پھینکیں گے تو وہ اتنے ہی زور سے واپس آئے گی نا. اگر آپ عزت, تکریم, احترام یہ چیز ختم کر دیں گے اپنی زبان سے, تو پھر جو آپ سے سیکھ رہے ہیں تو وہاں یہ چیز کیسے پیدا ہوگی. یا بنیا, آپ بڑے لوگوں کا طریقہ دیکھیں گے تو وہ دشمن سے بھی کلام کرتے ہیں نا, تو ان کا انداز بڑا میٹھا ہوتا ہے, انداز اچھا ہوتا ہے, تاکہ اس کی اصلاح مقصد ہوتی ہے. اور جس نے کسی کی عزت کو چھالنا ہو اور جو تکبر کا
کا لہجہ ہو، یہ یہاں ذکر کیے گا، اور آگے یہاں بات آئے گی کہ ایسی اکھڑ مزاج بات ہے، ٹھیک ہے، اور اس طرح کی جس میں اخلاق اور آداب یہ چیز نہیں ہوتی نا، یہ ایک ناپسندیدہ اور بدترین لوگوں کا یہ اعمال و افعال ہوتے ہیں. جبکہ فرمایا یا بنیا، اے بیٹے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال یا امی، جناب ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے پڑھ کے ہیں یا ابھی یا ابا تھی، ٹھیک ہے، ابا جان ابا جان، یہ چیزیں کہہ کے بلا رہے. تو یا بنیا زبان کا بڑا اخلاق اور کردار کے اندر بڑا تعلق ہے. تو فرمایا لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا. یعنی اولاد کی بنیادی ضرورت کیا ہے کہ ان کو عقیدہ سکھایا جائے، عقیدہ سکھایا جائے کہ عقیدہ کیا چیز ہے. اللہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے معاملات، پیغمبر کے معاملات، اور جو 11 چیزیں ذکر کی گئی ہیں اس کے اندر کہ وہ کیا ہے. لا تشرک باللہ، سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی معرفت. تو دانا باپ بھی یہی کرتا ہے. تو فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، کیونکہ شرک جو ہے نا یہ بہت بڑا ظلم ہے. بہت بڑا ظلم کیسے ہے کہ جس طرح ہمارا حق کوئی کسی کو دے دے تو یہ ظلم ہے نا، ہم اسی کو ظلم کہتے ہیں. تو اللہ کا حق اٹھا کے کسی کو دیں گے تو اللہ سب سے بڑا ہے، تو اس کا حق کسی کو اٹھا کے دیں گے تو وہ بھی کیا ہوگا؟ بہت بڑا ظلم ہوگا. اس لیے اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ اگر کسی نے ظلم کیا اور بغیر توبہ کے مر گیا تو اس کے لیے کوئی معافی والا معاملہ نہیں ہے. اور اگر شرک اس کے عقیدے میں نہ ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور حدیث قدسی ہے، فرمایا زمین و آسمان کا خلا بھرا ہوا ہو تمہارے گناہوں سے، لیکن شرک نہ ہوا نا تو میں اتنی تجھے مغفرت عطا کر دوں. اور ایک حدیث میں ریت کے ذرات کا ذکر ہے، ریت کے ذرات یعنی اتنے ذرات یعنی ہوں تمہارے گناہ اتنے ہوں، اتنی تعداد میں ہوں، لیکن عقیدہ ٹھیک ہوا نا تو گناہوں کی بخشش کا سامان ہو سکتا ہے. لیکن اگر عقیدہ درست نہیں ہے تو اتنی بھی نیکیاں لے آئیں، ساری نیکیاں اٹھا کے اس کے پلڑے میں ڈال دیں، لیکن وہ اللہ کو نہیں مانتا، داہریہ ہے، ملحد قسم کا آدمی ہے، تو اس کی یہ نیکیاں اس کو فائدہ دینے والی نہیں ہے. تو فرمایا ووصینا الانسان بوالدیہ، اس کے بعد فرمایا ہم نے انسان کو تاکیدی حکم دیا، وصیت، ٹھیک ہے، اس کا تاکیدی معنی کیا ہے یعنی تاکیدی حکم دیا ہے انسان کو. کس کے بارے میں؟ بوالدیہ، اس کے والدین کے بارے میں. حملت امہ وہنا علی وہن، ماں کا ذکر کیا گیا، جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے 3 دفعہ ماں کا ذکر کیا، اس کے بعد والد کا ذکر کیا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے 3 روپے والدہ کو دینے اور 1 روپیہ خرچے کے طور پہ باپ کو دینا، یہ مراد نہیں. یعنی عزت اور شان اور عظمت کو اجاگر کیا گیا ہے، کیونکہ عام طور پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ باپ اس کا پھر بھی کوئی نہ ڈر روب اور اس کی بات ماننے کا یہ چیزیں ہوتی ہیں، لیکن ماں کیا ہوتی ہے؟ اس کو بسا اوقات جو ہے یہ ساری چیزوں سے مستثنا کر دیا جاتا ہے. اور کیونکہ بچے ہر وقت اس کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں تو وہ اس کی اتنی اطاعت اور فرما برداری نہیں کرتے، جس کی وجہ سے یہ ترغیب دی گئی کہ امک ثم امک ثم امک ثم اباک. فرمایا تیری ماں تیری ماں تیری ماں، پھر اس کے بعد کیا ہے؟ تیرا باپ ہے. یعنی اس کو ترغیب اجر کے انداز میں دی گئی ہے کہ جس طرح باپ کی اطاعت اور فرما برداری کرنی ہے اسی طرح ماں کی بھی اطاعت اور فرما برداری کرنا ہے. تو فرمایا حملت امہ وہنا علی وہن، ماں نے تیرے لیے کیا کیا. اب دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے توحید سمجھائی اور کہا ہم نے انسان کے لیے کیا کیا. اس طرح والدین نے یہ جو چیز سمجھے رکھے ہمارے، وہ شخص کبھی بھی شکریہ ادا نہیں کر سکتا جس کو اپنے محسن کا ہی نہیں پتا. جو اپنے محسن کا ہے اس کے احسان کو بھول جاتا ہے، ٹھیک ہے، نہ شکرہ اور نہ قدرہ ہو جاتا ہے. تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو شخص لوگوں کا شکریہ ادا نہیں نہ کر سکتا وہ اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کر سکتا. کیا مطلب ہوا اس کا؟ کہ لوگ اس کے ساتھ، جو اپنا محسن ہے وہ اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہا تو اللہ کے ساتھ کیسے کرے گا؟ اس لیے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، اللہ نے یہ رکھا ہے جو والدین کا اطاعت گزار فرما بردار نہیں، اس لیے فرمایا کہ اس کے لیے جنت کے دروازے بند کر دیتے ہیں. یہی وجہ ہے نا کہ ان کا بھی شکریہ ادا کرنا، اور آگے ذکر کیا جا رہا ہے. تو فرمایا یہاں ایک دوسری چیز کا کہ اس نے تکلیف در تکلیف تمہیں پالا سنبھالا، وفصالہ فی عامین، اور 2 سال تک، یعنی زیادہ سے زیادہ مدت اس کی کیا ہے؟ وہ 2 سال ہے. جس طرح قرآن پاک میں بیان کیا گیا کہ لمن اراد ان یتم الرضاع حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاع، 2 سال ہیں جو شخص رضاعت کی مدت کو پورا کرنا چاہتا ہے. یعنی 2 سال کے بعد رضاعت کی مدت کیا ہوگی؟ پوری ہوگی. زیادہ سے زیادہ مدت 2 سال ہے. اس سے پہلے فرمایا کہ اگر تم آپس میں رضامندی کے ساتھ چھڑوانا چاہو دودھ تو چھڑوا سکتے ہو، لیکن زیادہ سے زیادہ مدت کتنی ہے؟ 2 سال ہے. بعض لوگ 2.5 سال ذکر کرتے ہیں، لیکن اس میں آگے انشاءاللہ بات ہوگی تو وہ 2.5 سال کی مدت نہیں ہے، بلکہ اس میں ساتھ میں حمل کی بھی مدت کو ذکر کیا گیا. تو فرمایا انشکر لی ولی والدیک، میرا بھی شکر ادا کرنا ہے اور اپنے والدین کا بھی. دیکھیں اللہ نے یہ نعمت عطا کی، یعنی اللہ نے پیدا کیے یہ سارے معاملات، اور اس کے بعد والدین نے تمہیں سنبھالا ہے. یہ نہیں کہ بس تم پیدا ہو گئے ایک جانور کی طرح اور اولاد اور والدین کا تعلق ختم، تم ادھر اور وہ ادھر.
یہ معاملہ یہ جانوروں کا معاملہ ہوتا ہے، انسان کے اندر، انسان کی فطرت میں یا اس کے اعمال میں یا اس کے دین نے یہ چیز اس کو نہیں سکھائی۔ فرمایا انشکر لی ولی والدیک، میری بھی اطاعت فرما برداری کرنی ہے، شکریہ ادا کرنا اور والدین کا بھی کرنا ہے۔ وہی 5 چیزیں جو پیچھے شکر میں ادا کی ہیں، ذکر کی گئی ہیں، یعنی اللہ کے لیے بھی اور والدین کے لیے بھی۔ تو الیہ المصیر، آگے ایک تھوڑا سا تنبیہ بھی کر دی کہ اگر ان معاملات میں اپنی منمانی اور مرضی کرو گے تو آنا میرے پاس ہے، میرے پاس لوٹ کے آنا ہے، تو پھر حساب تو وہاں، یہ تو کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ وہاں فلاں کے حساب تو وہاں اللہ کے قانون کے مطابق ہوتا ہے۔ پھر پوچھیں گے اطاعت کی تھی یا فرما برداری کی تھی۔ اللہ کریم ہمیں قرآن و سنت کے مطابق صحیح معنوں میں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔